مصطفیٰ کے غلاموں نے پھیلایا۔ میں بات لمبی ہو جائے گی اگر سب خلفاء کا ذکر کرو، لیکن یاد رکھیے میرے نبی کے بعد ابو بکر عوام کی رائے سے آئے، عمر عوام کی رائے سے آئے، عثمان غنی مولا علی اسی ضابطہ کے تحت خلیفہ بنے۔ پھر سن 60 ہجری آیا جب حسین کریم کا دور آ گیا اور یزید لعین بدبخت اصلی تخت نشین ہوا۔ حسین کریم کو خط بھیجا، میرے بھائی حسین سے بیعت کا مطالبہ کرنے لگا۔ حسین جانتے ہیں اگر بیعت نہیں کروں گا مدینہ جیسا وطن چھوڑنا پڑے گا، مکہ جیسے وطن کی قربانی دینا پڑے گی، بچے قربان کرنا پڑیں گے۔ گویا حسین نے بتایا اے میرے اللہ میرا نانا اسی دین کو گلی گلی لے کے پھرتا رہا، میرے نانا کے غلام اس دین کے پرچم کو لے کے گلی گلی گئے اور 22 لاکھ مربع میل تک لے گئے۔ فرمایا اے میرے اللہ، عرض کرنے لگے میرے اللہ جس دین کے پرچم کو میرا نانا اور میرے نانا کے صحابہ لے کے پھرتے رہے، اسی دین کا پھریرا اٹھاؤں گا، اس دین کے لیے مدینہ جیسا وطن بھی چھوڑ دوں گا، بچے بھی چھوڑ دوں گا۔ فرمایا مکہ جیسا وطن بھی چھوڑ دوں گا، کس کے لیے؟ بولو اس دین کے لیے۔ کس کے لیے؟ سارے بولیے کس کے لیے؟ آج یزیدی فکر یہ بھی کہتی ہوئی نظر آتی ہے حسین تو کرسی کے لیے گیا تھا، نعوذ باللہ حسین کو باغی لکھا گیا۔ خدا کی قسم میرا امام کرسی کے لیے نہیں دین کے لیے گیا۔ بولیے کس لیے گیا تھا؟ حالانکہ میرے بھائی میرے امام نے کیا کیا قربانیاں دی۔ امام عالی مقام نے مدینہ جیسا وطن چھوڑا اور مدینہ کے اندر عزت بھی ہے، صحابہ تو پاؤں تھلے اپنے ہاتھ رکھتے ہیں، صحابہ تو حسین کی قدر کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی کربلا میں شمر جیسے بدبخت ازلی سے واسطہ پڑا، لیکن حسین کہتے ہیں میرے اللہ مجھے جتنی بھی مدینہ اور مکہ میں عزتیں ملی ہیں مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے، نانا مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، لہذا یہ عزتیں بھی نانا کے دین پہ قربان، عزتیں بھی نانا کے دین پہ قربان فرما دی۔ اب غور فرمائیں کربلا کی دھرتی پہ حسین کریم نے بھائی بھانجے بھتیجے دیے، مدینے جیسا وطن مکہ جیسا وطن چھوڑا، کیوں دیا؟ مجھے جو بات سمجھ آتی ہے حسین کا بچپن ہے نا، ایک مرتبہ حسین مسجد نبوی میں آئے اور ممبر پہ میرے نبی تشریف فرما تھے۔ کون تھے؟ ممبر پہ کون تشریف فرما تھے؟ میرے نبی تشریف فرما تھے۔ حضور نے دیکھا حسین آ رہا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، لڑکھڑاتے ہیں گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھے پھر گر گئے، لڑکھڑاتے ہوئے کمزور قدموں کے ساتھ حسین دھیرے دھیرے ممبر رسول کی جانب بڑھ رہا ہے۔ میرے نبی نے اپنے نواسے کو یوں دیکھا، حضور نے ممبر چھوڑا، اٹھ کے میرے نبی نے آگے جا کے حسین کو اٹھایا، گود نبوت میں بٹھایا۔ یہاں پہ میں رک کے ایک بات عرض کروں گا، او چوہا سیدن شاہ کے غیور سنی، تو نے تو یہ روایت سنی ہے اور سن کے حسین سے پیار کرتا ہے، ذرا بتا وہ صحابہ حسین سے کتنا پیار کرتے ہوں گے جنہوں نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا ہے؟ وہ کرتے ہوں گے کہ نہیں کرتے ہوں گے؟ ہم نے صرف باتیں سنی ہیں، صحابہ نے دیکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائی غلط فہمیاں لوگ پیدا کرتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں حسین کریم آئے، حضور نے ممبر چھوڑا، حسین کو آتے دیکھا، کربلا کی دھرتی پہ حسین کریم بھائی دے کے بھانجے دے کے بھتیجے دے کے گویا رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اے میرے اللہ مسجد نبوی میں تیرے نبی کا نواسہ لڑکھڑایا تھا، تیرے نبی نے سہارا دیا تھا، آج جب میرے نانا کے دین پہ مشکل وقت آیا، آج جب دین لڑکھڑانے لگا وہ قرضدہ ہو رہا ہے، ادھر حسین کو نبی نے سہارا دیا، یہاں نانا کے دین کو حسین سہارا دے رہا ہے۔ یہاں اسی دین کو کون سہارا دے رہا ہے؟ حسین سہارا دے رہا ہے۔ میرے بھائی ذرا غور فرمائیے،
مدینہ کے اندر دو ہی ہستیاں تھیں جن ہستیوں سے بیعت کا پرزور مطالبہ کیا گیا، ایک تھی حسین کریم کی ذات اور دوسرے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن زبیر۔ بولیے کون ہے؟ سارے بولیے کون ہے؟ جس زور سے یزید نے ولید کو لکھا تھا نا کہ حسین سے بیعت لو، اتنا ہی زور دے کر اس نے کہا عبداللہ بن زبیر سے بھی بیعت لو۔ یہ دونوں بااثر انسان تھے، ان سے وہ ڈرتا تھا اور خائف تھا یزید۔ آپ حسین کریم کو تو جانتے ہیں لیکن شاید اکثر لوگ عبداللہ بن زبیر کو نہیں جانتے کہ وہ کون تھا۔ آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، کم لوگ جانتے ہیں۔ میرے بھائی حسین کریم تو نواسہ رسول ہے، لخت جگر فاطمہ ہے، مولا علی کی آنکھوں کا نور، حسین کو کون نہیں جانتا؟ لیکن عبداللہ بن زبیر یار غار مصطفیٰ ابو بکر کا نواسہ ہے۔ خدا کی قسم یزید جس سے خائف نظر آتا ہے اور پوری یزیدیت جس سے خائف نظر آتی ہے وہ یا نواسہ مصطفیٰ ہے یا نواسہ یار غار مصطفیٰ ہے۔ خدا کی قسم یہ وفاؤں کا سلسلہ جو ابو بکر سے شروع ہوا وہ ختم نہیں ہوا۔ حسین کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والے حضرت عبداللہ بن زبیر وہ یہاں تک نہیں رکے، مکہ والوں کو مدینہ والوں کو یزیدیوں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ بہرحال میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا ہوں، میرے امام نے مکہ جیسا وطن چھوڑا، مدینہ جیسا وطن چھوڑا، بولیے کس کے لیے؟ اس دین کے لیے۔ کس کے لیے چھوڑا؟ اس دین کے لیے چھوڑا، اور اس دین کے لیے حسین کریم کربلا کے میدان میں آئے۔ حسین کریم کربلا کے میدان میں آ کے کبھی بھانجے دے رہے ہیں، کبھی بھائی دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم بندے کا ایک بھائی چلا جائے بندہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ کربلا کی دھرتی پہ میرے امام کے 6 بھائی گئے۔ کتنے بھائی؟ 6 بھائی گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، حسین کریم کے 6 بھائیوں میں کن کا نام؟ حضرت عباس بن علی کا نام۔ کن کا نام آتا ہے؟ حضرت عباس بن علی۔ آپ ان کا جھنڈا بھی دیکھتے ہیں، پنجہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور انہی کے ساتھ حسین کریم کے ایک اور بھائی بھی شہید ہوئے ہیں جن کا نام ہے عثمان بن علی۔ کیا نام ہے؟ سارے بولیں کیا نام ہے؟ اور میں جو بات آپ کو بتانے والا ہوں، یہ عثمان بن علی اور عباس بن علی یہ دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، اور ان کی ماں کا نام ہے ام البنین۔ کیا نام ہے؟ سارے بولی کیا نام ہے؟ ام البنین۔ یہ ایک ہی ماں کے 2 بیٹے ایک ہی میدان میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں، تو ایک کے پنجے اور جھنڈے لہرائے جائیں، دوسرے کا نام نہ لیا جائے تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ بولیے۔ اس لیے سنیے، ہوش کرو۔ مجھے ایک بندہ ملا ٹھیک سنی تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے نا گھر پہ علم لگایا ہے۔ میں نے کہا کیوں لگایا؟ سن رہے ہیں؟ سو رہے ہیں؟ میں نے کہا کیوں لگایا؟ کہنے لگا جناب میری اولاد نہیں تھی، مجھے ایک نے کہا منت مانو، میں نے منت مانی تھی، میری اولاد ہوئی، میں نے پرچم لہرا لیا۔ میں نے کہا نادان، ویسے جھنڈا لگانا بری بات نہیں ہے، لیکن کسی قوم کی مشابہت کی وجہ سے اگر لگائے گا تو گناہگار ہوگا۔ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن؟ میرے مدینے والے کریم آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتی ہے، کسی کا چال چلن دیکھ کر اپنا عقیدہ بدل لیتی ہے، قیامت والے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائی آج محرم کا مہینہ آیا، محرم کے مہینے میں میرے نوجوان بے ڈھنگی چل رہے ہیں، بہرا روی ہے، میرے نوجوان نے بھی کالے کپڑے پہن لیے، حالانکہ ہمارے نزدیک کالا کپڑا پہننا حرام نہیں ہے، ہم تو اجازت دیتے ہیں کالا کپڑا پہنا کرو، کالے کپڑے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جو لوگ کالا کپڑا پہنتے ہیں ان کے نزدیک منع ہے، وہ کہتے ہیں کالا کپڑا پہننا حرام ہے۔ شیعہ کی کتابوں میں لکھا گیا، کہتے ہیں کالا کپڑا پہننا حرام ہے، آگے دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ کالا کپڑا فرعون کا لباس تھا۔ کون؟ یہ کس کی دلیل ہے؟ اہل تشیع کی۔ بولو کن کی دلیل ہے؟ اہل تشیع۔ ان کے نزدیک کالا کپڑا پہننا حرام ہے، ہمارے نزدیک حرام
لیکن میرے بھائی ذرا تصور کیجئے محرم کے اندر انہوں نے شوق کی نیت سے غم کی نیت سے کالا کپڑا پہنا. میرے سنی بھائی نے بھی نہیں دیکھا میں کیوں پہن رہا ہوں, سارا سال پہن تجھے کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن جب کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا پھر انہی میں سے اٹھایا جائے گا. میرا مدینے والا نبی فرما گیا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو بندہ کسی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب تیری مرضی نوا خانوں کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے, مرثیہ خانوں کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے تو تیری مرضی. اگر تیری مرضی معین الدین چشتی اجمیری کے جھنڈے تلے اٹھنا چاہتا ہے, داتا علی اجمیری کے جھنڈے تلے اٹھنا چاہتا ہے, تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ کے جھنڈے تلے اٹھنا چاہتا ہے, بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تیری مرضی ہے کدھر جانا چاہتا ہے. بہرحال میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا ہوں, خدا کی قسم آگے چلیے, آج چند تلخ باتیں آپ کو سننا پڑے گی. آگے چلیے میدان کرب و بلا میں آپ نے سنا ہوگا, بارہا میں نے عرض کیا جب میرے امام نے خطبے ارشاد فرمائے, یزیدیوں کے سامنے میرے امام نے کہا تم نے بلایا ہے تو میں آیا ہوں, نہیں مہمان بنانا چاہتے میں واپس پلٹ جاتا ہوں. وہ سراسر دشمنی پہ اتر آئی. حسین نے جو خطبہ ارشاد فرمایا یزیدیوں پہ اثر نہیں ہوا, اور بن یزید ریائی کی قسمت یاوری ہوئی. حسین کی باتیں اور بن یزید کا مقدر جگہ گئی. حسین کے قدموں میں آیا, آ کر کہنے لگا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میرے امام نے فرمایا اور تو جانتا نہیں ہے مجرموں کو معاف کرنا ہمارے گھرانے کی پرانی عادت ہے. اور بن یزید کو امام نے کیا کہہ کر معاف کیا؟ مجرموں کو معاف کرنا ہمارے گھرانے کی, بولو مجرموں کو معاف کرنا ہمارے گھرانے کی پرانی عادت ہے. میں جو بات آپ کے خانہ دل میں رکھنا چاہتا ہوں, ہر شیعہ عالم نے لکھا اور بن یزید حسین کے قدموں میں آیا, حسین کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہو گیا, حسین کی غلامی میں آ گیا, لہذا وہ نجات پا گیا. جو حسین کے قدموں میں آئے گویا وہ نجات پا جاتا ہے. حسین کی نسبت کا صدقہ, حسین کے قدموں کی برکت کی وجہ سے میں نے کہا ہوش کے ناخن لے, اور بن یزید ابھی آیا ہے, حسین سے معافی مانگی ہے, حسین کے قدموں میں آیا. جو آج حسین کے قدموں میں آیا وہ تو جنتی کہلائے. ان صحابہ کے بارے میں کیا خیال ہے جو لیٹے ہی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے؟ اس ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا خیال ہے جو لیٹے ہی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے, اور جنہوں نے اپنی وفاؤں کا سلسلہ تو نہیں بدلا, جو مکہ سے شروع ہوا صرف دنیا تک ہی نہیں قبر میں بھی ساتھ دے رہے. لہذا ان کو بھونکنا بند کر دے, ان کا مقام دیکھ. اور تو نے خود لکھا, شیعہ روایات میں آتا ہے, کہتے ہیں جہاں پہ میرے امام کی قبر انور ہے 40 گز تک جو لیٹے ہوئے لوگ ہیں حسین کی برکت سے وہ جنتی ہے. ہاں میں بھی مانتا ہوں حسین نواسہ رسول ہے, ہم تو حسین کا نام بھی عزت سے لیتے ہیں, لیکن میرے بھائی ہوش کر, اگر نواسے کے ساتھ 40 گز تک لیٹنے والا جنتی ہے تو نانا کے ساتھ ایک ہی حجرے میں لیٹنے والا جنتی کیوں نہیں ہے؟ نہیں بات سمجھ آئی سنیوں کو؟ پیار سے کہیں سبحان اللہ. لہٰذا میرے بھائی میں نے کہا ابو بکر کی قربانیاں بھی دین کے لیے, میرے نبی کی قربانیاں بھی, سارے بولیے نبی کی قربانیاں بھی, سارے نہیں بولے. حضور کا میدان بدر میں جانا, میدان احد میں جانا, ذوالمجاز کی منڈی میں پتھر کھانا, طائف کی وادی میں زخمی ہونا, یہ سارے کام کس لیے ہیں؟ بولیے, سارے بولے کس لیے؟
دین کے لیے ہے، اور ابو بکر کا یہ فتنوں کا مقابلہ کرنا کبھی ختم نبوت، منکرین ختم نبوت کی سرکوبی کے لیے، کبھی انکار زکوٰۃ والا فتنہ آ گیا، منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی ہو رہی ہے۔ میرے بھائی ان فتنوں کا مقابلہ بھی کرنا، اسلامی سٹیٹ کا ایریا بھی بڑھانا، یہ کس کے لیے ہے بولیے؟ سارے بولیے کس لیے ہے؟ اور پھر وہ عمر آیا جسے مانگ کے لیا گیا، پھر 11 لاکھ مربع میل سے لے کر 22 لاکھ مربع میل یا 24 لاکھ مربع میل تک اپنے گھوڑوں کے سموں سے کفار کو روندتا چلا گیا۔ کس کے لیے بولیے؟ سارے بولیے کس کے لیے؟ جناب عثمان غنی کی قربانیوں کا نتیجہ یہ ہے، تیرے ہندوستان کی سرحدوں تک عثمان غنی میں مصطفیٰ کے صحابہ آ گئے، عثمان غنی کے دور گرامی میں تیرے ہندوستان تک مصطفیٰ کے صحابہ آ چکے تھے۔ یہ صحابہ قربانیاں دین کے لیے دیتے رہے، اور حسین کریم مکہ سے نکلا مدینہ میں آیا، حسین کریم مدینہ سے نکلا مکہ گیا، مکہ سے کربلا گیا۔ حسین بھی جانتا تھا مدینہ والی مسجد نبوی وہ ہے جس میں ایک نماز پڑھی جائے میرا اللہ 50,000 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی جائے کتنا ثواب ملتا ہے؟ 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ حسین جانتا تھا کعبۃ اللہ کی ایک زیارت بندے کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ میرے بھائی حسین نے یہ وطن چھوڑا، مدینہ جیسا مکہ جیسا وطن چھوڑا۔ حسین نے بھائی دیے، بھانجے دیے، بھتیجے دیے۔ ذرا تصور کیجئے، اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھانا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے مظلوم بھائی حسن کے بیٹے جناب قاسم کا لاشا حسین کریم نے کیسے اٹھایا ہوگا؟ اتنے پیارے میرے امام نے دیے۔ اور قاسم میرے امام کا وہ بھتیجا ہے، جب میدان میں نکلتا ہے یزیدی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوتی ہے لوگوں، جب حسن کا بیٹا حسین کا بھتیجا قاسم نکل رہا تھا، یوں لگتا تھا خیمے سے قاسم نہیں 14ویں کا چاند نکل آیا ہو، 14ویں کا چاند ظاہر ہو رہا ہو، اتنا خوبصورت۔ اور جب شہید ہوئے واہ ماہو کی صدا لگائی، ہائے میرے امام، ہائے میرے چچا جان۔ حسین کریم نے اپنے بھتیجے کے لاشا اٹھایا، اپنے بیٹے کا لاشا اٹھایا، اپنے بھانجوں کے لاشے اٹھائے۔ یہ ساری قربانیاں حسین کیوں دے رہا ہے بولو؟ سارے بولیے کس کے لیے؟ یہ ساری قربانیاں میرا امام دین کے لیے دے رہا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں جو بندہ دین کے لیے قربانی دے اس کے لیے مرثیے نہیں لکھے جاتے، اس کے لیے نوے نہیں لکھے جاتے۔ ہم تو وہ جو دین کے لیے قربانی دے گیا ہم اسے یوں سلام کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، مل کے پڑھیے سلطان کربلا کو۔ نہیں ابھی سب کی آواز نہیں آئی، مل کے پڑھیے سلطان کربلا کو